السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو اسلام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، نشہ کیا چیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بہترین امت ہو جو انسانیت یا کسی کی بھلائی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، نماز کے بارے میں سمجھاتے ہیں، آپ اس کو امت بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص امت کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یعنی اچھے کی طرف آپ اس کو راستہ بتا رہے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں آپ لوگ۔ وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے امت ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور آپ کو بتاتے چلتے ہیں نشے کے سے کی حالات میں بیان۔ قرآن اور حدیث میں ہر قسم کی نشہ اور چیزوں کے لیے لفظ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی زنا کرنے والا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے، جب بھی کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے۔ اس کے نشے کی حالات میں اس کو کچھ نہیں معلوم ہے، میں کس کے ساتھ میں ہوں، کہاں پہ ہوں، کون میری ماں ہے، کون میری بہن ہے، اتنے نشے چڑھ جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، نہ اپنا سوچتا ہے نہ پرائے کا سوچتا ہے، اس کو خالی چوری کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ ایوب نافیہ سے انہوں نے عرض حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز، کوئی بھی نشہ ہو اور چیز حرام ہے، اور جو شخص نے دنیا میں یعنی نشے کا استعمال کیا اور اسی حالات میں مر گیا، وہ نشہ کی عادی ہو گیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی تو آخرت کا شربت نہیں پیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ حرام ہے، بلا شبہ اللہ عزیز کا اپنے اوپر یہ عہد ہے کہ جو شخص نشہ پائے گا، جو شخص نشہ پیے گا اس کو تنیت الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے کثیر زیادہ مقدر نشہ پیدا کرتی ہے، کوئی بھی چیز ہو نشے والی زیادہ دقت دیتی ہے پیدا کرتی، تو اس کی قلیل کم مقدر بھی حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں نشہ پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، تو اسی حال میں مر جائے گا کہ وہ مستقل نشہ کرنے والے کا عادی رہا ہو، اس سے توبہ بھی نہ کی ہو تو آخرت کا شربت سے محروم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نشہ پی اور اسے نشہ ہو گیا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوئے گی، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوئے گی۔
اور اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، یعنی 40 دن تک نشہ جو ہوتا ہے اس کا اثرات رہتا ہے، جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے توبہ کی ہے تو اللہ کی توبہ قبول فرمائے گا، یعنی وہ توبہ قبول کر لیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے توبہ قبول کر لیا۔ اگر اس نے دوبارہ پی لیا تو نشہ کیا وہ اسے نشہ ہو گیا تو اس کی نماز مجاہدے 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، کچھ بھی کر ڈالے وہ نشہ کا اثر رہے گا۔ اسے اسلام میں توبہ کیا بغیر مر گیا تو جہنمی ہے، داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اگر توبہ کر لیا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اگر توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول عطا فرمائے گا، دعا کرے گا۔ اگر اس نے تیسری بار پی لی، نشہ کیا، اس نے نشہ ہو گیا تو اس کی نماز مجاہد 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر اس نے پھر چوتھی بار نشہ والی چیز پی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شخص کے بارے میں پختہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی قیامت کے دن گندی کچڑے پلائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، گندی کچڑے کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کی پیپ یا گندگی۔ آپ لوگ کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائبر شیئر کریں، اور توبہ استغفار کمنٹ میں پڑھیں، لکھیں۔ آپ لوگ ویڈیو پسند آئے تو تقریر فرمائے ہیں، تقریر میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، تلفظ میں یا کوئی چیز میں غلطیاں ہوئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں غلطیوں کو معاف کر کے اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔